توشہ کیس میں عمران خان سے حق کے دفاع چھین لیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توشہ کیس میں اپنے گواہ لانے کی استدعا کی تھی، جس کو آج جج ہمایوں دلاور نے مسترد کر کے ان سے اپنے دفاع کا حق چھین لیا۔ جج ہمایوں دلاور سماعت کے دوران بار بار وکلا کو دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ کل آخری بار دلائل کے لیے وکلا کو طلب کر لیا۔ دلائل نہ سنانے کی صورت میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا، جج کی دھمکی۔ سپریم کورٹ میں توشہ ٹرائل روکنے کے لیے درخواست پر سماعت جمعے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں توشہ ٹرائل کیس روکنے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ممکن ہے کل ہائی کورٹ توشہ کیس میں ٹرائل ہی روکنے کا حکم دے دے۔ اگر ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کو تب تک فیصلہ سنانے سے روک دیا جب تک ان کے کانڈکٹ اور کیس کے میرٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس پر سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے حکومت کی طرف سے فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ دیکھ رہی ہے۔ نامور قانون دان اعتزاز احسن بھی جج ہمایوں دلاور کے کانڈکٹ پر حیران۔ اعتزاز احسن نے ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جج ہمایوں دلاور دفعہ 193 ضابطہ فوجداری پڑھ لیں، وہ توشہ کیس کسی صورت سن ہی نہیں سکتے جب تک میجسٹریٹ پرائیویٹ کمپلینٹ سیشن عدالت کو ریفر نہ کرے، اور یہ استغاثہ میجسٹریٹ نے ریفر نہیں کیا، ڈائریکٹ دائر ہوا ہے، اس لیے قابل اخراج ہے، مگر جج ہمایوں دلاور ہر صورت فیصلہ سنانے پر بضد نظر آتے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ پر FIA رپورٹ عدالت میں جمع۔ FIA کی رپورٹ کے مطابق جج ہمایوں دلاور کا فیس بک اکاؤنٹ بالکل اصلی ہے، مگر اب وہاں سے 2014 والی عمران خان مخالف پوسٹ ڈیلیٹ کی جا چکی ہیں، اس لیے FIA مزید تحقیقات نہیں کر سکتا۔ نااہل حکومت نے مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا آٹا چینی کے بعد عوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا۔ مہنگائی سے ستائی عوام میں غم و غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ کس منہ سے ہم سے ووٹ مانگنے آئیں گے؟ شہریوں کا سوال۔ بیڑا گرک ہو جائے وہ ساکھدار کوئی غریب آدمی سسپینڈ ہو جائے، وہ بحال نہیں ہوتا ساری زندگی۔ ساکھدار دوبارہ بلا کے پچھلیاں ساریا تنخواہ دے دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ملک نو لٹن آئے ہیں، یہ ووٹ کس مقصد لیے لین آن گے، کد کو ووٹ منگن آن گے۔ فاشسٹ حکومت کی جلد بازی میں سیاہ قانون سازی جاری۔ فاشسٹ حکومت جاتے جاتے عوام پر فسطائیت کے بادل مزید کالے کرتی جا رہی ہے۔ کل پارلیمنٹ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کروا لیا گیا، جس کے تحت خفیہ ایجنسیوں کو لامحدود اختیارات دے دیے۔ ایجنسیاں بغیر وارنٹ کسی کی بھی تلاشی اور گرفتاری کر سکیں گی، اگر ضروری ہوا تو طاقت کا استعمال بھی کر سکیں گی۔ ترمیمی بل منظور ہوتے وقت اسمبلی میں کورم بھی پورا نہیں تھا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں، مگر اب جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے خوب پیسے ہیں۔ نااہل حکومت نے پچھلے 1.5 سال میں ملک کی معیشت کو تباہ کن نقصانات پہنچائے ہیں۔ عمران خان کا عوام کو دیا ہوا ہر ریلیف چھین لیا ہے، مگر اپنی جھوٹی کارکردگی دکھانے اور میڈیا مالکان کو پیسے دے کر منہ بند رکھنے کے لیے پورے صفحے کے اخباری اشتہارات چھپوا رہے ہیں۔ مہنگائی مقام مارچ والوں نے مہنگائی کا ہر پچھلا ریکارڈ توڑ دیا۔ نااہل حکومت نے جہاں ایک طرف خود کو کرپشن کیسز میں ریلیف دیا ہے، وہاں عوام کے لیے مہنگائی کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں 10 کلو آٹا 628 روپے مہنگا ہوا ہے۔ ٹوٹا باسمتی چاول فی کلو 78 روپے کا اضافہ، چینی فی کلو 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بڑا گوشت فی کلو 250 روپے مہنگا، چھوٹا گوشت فی کلو 500 روپے مہنگا، چکن فی کلو 260 روپے مہنگا، دودھ فی کلو 80 روپے مہنگا، انڈے فی درجن 110 روپے مہنگے، کوکنگ آئل 5 کلو 830 روپے مہنگا، مختلف دالیں بھی 100 سے 200 روپے فی کلو مہنگی، اور چائے کا 190 گرام کا پیکٹ 300 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔
हुकूमती नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी डॉलर की उड़ान न थम सकी। डॉलर की कीमत में इजाफे से पाकिस्तानी रुपया मजीद गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर ₹292.50 का हो गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹1.16 महंगा होकर ₹288.70 का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹287.54 पर बंद हुआ था। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। नाअहल हुकूमत की नाअहली, गलत फैसलों और कोई माशी प्लान न होने की वजह से मुल्क की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है, मगर आलमी इदारे का कहना अभी इस तबाही के मजीद असरात पाकिस्तानी अवाम पर मजीद महंगाई की सूरत में आएंगे, यानी नाअहल हुकूमत के खात्मे के बाद भी महंगाई बढ़ती रहेगी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में रास्ता रोकने के लिए एक और कार्रवाई। इंटर पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। इंटर पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान के हुसूल में नाकाम करार देने का इख्तियार रखता है। नोटिस का मतन।